سدرۃ المنتہا ساتویں آسمان سے باہر ایک بہت بڑے بیری کے درخت کا نام ہے، کیونکہ لفظ سدرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں اور منتہا مطلب انتہا، آخری حد، جہاں سے آگے کوئی نہ جا سکے۔ یہ بیری کا درخت ہی وہ آخری مقام ہے جہاں سے کوئی مخلوق آگے نہیں جا سکتی۔ اس سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکے تھے۔ بیری کے اس درخت کو عام دنیاوی بیری کے درختوں سے بالکل قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ایک ایسا عظیم الشان درخت ہے کہ اس کی جڑیں چھٹے آسمان میں اور اونچائی ساتویں آسمان تک ہے۔ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے ہیں اور پھل بڑے بڑے گھڑوں کی مانند ہیں۔ اس درخت پر سنہری تتلیاں منڈلاتی رہتی ہیں۔ یہ درخت جنت سے باہر ہے۔ ہمارے جو اعمال ادھر سے اوپر جاتے ہیں اور جو احکامات وہاں سے اترتے ہیں، سب کا منتہا یہ درخت ہی ہے۔ سدرۃ المنتہا اس عالم اور اس عالم کے درمیان ایک نقطہ اتصال ہے، جہاں سے فرشتے عالم بالا کے حکام زمین پر لاتے ہیں اور یہاں کے اعمال وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں وہاں دیکھا تھا۔ کچھ مفسرین کی رائے میں سدرہ سے مراد بیری کا درخت نہیں ہے، بلکہ ایک اور عمدہ قسم کے درخت کا نام ہے۔ سدرۃ المنتہا کو انسانی فہم و ادراک کی آخری سرحد کہا جا سکتا ہے، جہاں پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیوز ربانی اور نمائے سمدانی سے مخصوص فرمایا گیا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سورۃ نجم کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ سدرہ وہ مقام ہے جہاں جبریل امین کی حضور سے دوسری ملاقات ہوئی۔ ہمارے لیے یہ جاننا مشکل ہے کہ اس عالم مادی کی آخری سرحد پر وہ بیری کا درخت کیسا ہوگا اور اس کی حقیقی نوعیت اور کیفیت کیسی ہوگی۔ جو کچھ بھی ہے، بہرحال وہ کوئی ایسی چیز ہے۔ سدرہ سے زیادہ موزون لفظ اللہ کے نزدیک اور کوئی نہ تھا۔ سدرۃ المنتہا کے قریب ہی جنت الماوا ہے۔ جنت الماوا جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے اور قیامت سے پہلے شہیدوں کی روحوں کو وہیں ٹھہرایا گیا ہے۔ معجزہ معراج النبی طریق ارتقاء نسل انسانی کا وہ سنگ میل ہے جسے کسر ایمان کا بنیادی پتھر بنائے بغیر تاریخ بندگی مکمل نہیں ہوتی اور روح کی تشنگی کا مداوع نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا حیرت انگیز اور انوکھا واقعہ ہے جس پر انسانی عقل آج بھی حیران اور ششدر ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکان و لامکان کی وسعتوں سے نکال کر اپنے قرب کی حقیقت عطا فرمائی، جس کا گمان بھی آج کا انسان نہیں کر سکتا۔ دیگر انبیاء کے معجزات ایک طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ایک طرف ہے۔ ارتقاء کے سفر میں اٹھنے والا ہر قدم سفر معراج میں نقوش کف پا کی تلاش میں سرگرداں ہے۔